بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے سننے والے بہن بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ کچھ وقفے کے بعد آنا پڑا، ان کی بہت مصروفیت تھی. میرا ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مقصد جو ایک وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ کئی لوگ اسلام کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جو بالکل نیا طرز، نئی ابتدا ہے ایک ایسے فتنے کی کہ جو ہمارے عام سننے والے انسانوں کو بہت سی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے. ایسی پریشانی جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتائی ہے، اس سے میں بھی گزرا، کیونکہ میں بھی ایک عام آپ کے جیسا انسان اور الحمدللہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا. کیا ایشوز، کیا مسئلے ہیں جو عام انسان کو ہوتے ہیں، اس کے اوپر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، یا جو ہمارے مسائل عام لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو پک کر کے، ان کو پکڑ کے اپنے مطلب کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی بنا لیتے ہیں کہ جس سے سننے والے یا تو مزید پریشان ہو جاتے ہیں یا وقتی طور پہ انہیں سکون مل جاتا ہے، لیکن ان کی نفسیات، ان کی جو زندگی کا ایک حصہ گزرا ہوتا ہے، ایک کسی ایمان پر، کسی چیز پر ایمان رکھتے ہوئے، وہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر وہ بہت بدل جاتا ہے، جس سے ان کے ذاتی مسائل شروع ہوتے ہیں گھروں میں لوگوں سے. کئی دفعہ وہ اچھے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ برے ہو جاتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس سے یہ چیز سمجھ آئے کہ ہم لوگ آج سے نہیں، صدیوں سے ہی ایسے ہیں. انسان پاکستانی صرف 75 سال پہلے پاکستان بنا الحمدللہ، اس سے پہلے بھی تو انسان تھے. اور آپ یہ سوچیں کہ ہر انسان ہر صدی میں، اگر کسی انسان کی ایوریج زندگی 100 سال بھی تصور کی جائے تو ہر 100 سال کے بعد یہ دنیا جو ہے وہ پچھلے انسانوں سے ختم ہو جاتی ہے، اور جو 8 یا 9 بلین لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ایک نئے انسان ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو اتنی طوالت نہیں دے سکتا، اتنا لمبا نہیں کر سکتا کہ وہ 1000 سال یا 2000 سال زندہ رہے. اور پھر ہم لوگوں کی جو سوچ ہے وقتوں زمانوں کے حساب سے وہ محدود سی ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو پچھلے لوگوں نے اپنی ساری عمر گزار کر سیکھی ہوتی ہے، جو سبق حاصل کیے ہوتے ہیں، چاہے وہ نمرود ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو، یا وہ قریش کے کافرین ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ لوگ جو کسی بھی انسان پر ظلم کرتے ہیں، جس طرح یزید ہمارے معاشرے میں ایک ولن کی طرح سے دیکھا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام ایک ہیرو کی طرح سے دیکھا جاتا ہے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے کسی بھی ہیرو سے سب سے اوپر ہے، اور ہم ان کو بہت افضل سمجھتے ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں دشمن رہے ان کو ہم ولن سمجھتے ہیں. اس طرح سے ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ ولن کا جو آئیڈیا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، وہ بنتا ہے، اور جو ہیرو کا ایک نظریہ ہے یا ایمان ہے وہ بنتا ہے. جیسے ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ اس کو
بچپن ہی سے ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو اب دیکھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کل جو انسان جو آج کی دنیا میں رہتا ہے اس کے پاس یوٹیوب ہے, اس کے پاس گوگل ہے. اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کوئی پیسے کی غرض ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے میں کوئی کمائی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ایسی کوئی وجہ نہیں, صرف ایک سنسیریٹی کی وجہ سے میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو نیا فتنہ ہم جو دیکھتے ہیں, میں اسے فتنہ اس لیے کہتا ہوں اور میں آپ کو آگے ایکسپلین بھی کروں گا کہ وہ کیوں ہے فتنہ. وہ یہ ٹرانسلیٹرز ہیں جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی ہی عقل کی بنیاد پر اور لفظوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے جو پہلے تھے ان سے جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کی, یا کچھ حدیثوں کی طرف سے ہمیں قرآن مجید کی سمجھ بوجھ ہوئی اور ہم نے اپنا معاشرہ اسلام کے اوپر بنایا, تو وہ ان سب ایمان جو ہم لے کر آئے بچپن سے پیدائشی طور پہ ہوئے, وہ سب تبدیل ہو جاتا ہے. وہ نظریہ جو ہمارا تھا, اور وہ اگر کسی پختہ عمر میں ہو یعنی میچور ایج میں, وہ بھی بہت ڈینجرس ہوتا ہے. اگر وہ ایک جوان کی عمر میں ہو تو وہ بھی بہت ڈینجرس ہوتا ہے. یہی چیز جو انسان اپنے نظریے کو بلڈ کرتا ہے بچپن سے, جب وہ چینج ہو جائے تو اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. اچھا, اس کی مثال ایک عالم ہے علامہ غلام احمد پرویز. یہ تحریک پاکستان کے بہت سرکردہ کارکنوں میں سے تھے, سرکاری ملازم تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے, برٹش امپائر کے, ناٹ دا ایسٹ انڈیا کمپنی. اور ان کے پاس جو مواد ہے وہ سر سید احمد خان سے انسپائرڈ ہے, بقول ان کے علامہ اقبال سے متاثر تھے بہت زیادہ. تو میری ایک مثال یہ ہوں گے, اور جو بعد میں آنے والے چھوٹے موٹے جو کہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں قرآن مجید کو, تو وہ کیا مثال دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ ہے, نماز کا لفظ نہیں. یعنی جو ہمارے معاشرے میں نماز کو نماز تصور کیا جاتا ہے وہ نماز ٹھیک نہیں ہے, بلکہ وہ فارسی لفظ ہے اور اصل لفظ صلاۃ ہے. اور صلاۃ پھر پڑھنا نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز یا صلاۃ, صلاۃ کے ساتھ قائم ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. تو اب یہ کئی ایسی جگہوں پر قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا ذکر کیا ہے تو اس کے معنی سے ایک ایسا نظریہ بنتا ہے کہ جو ہمارے بنیادی ایمان کو ہلا دیتا ہے کہ جو ہم پڑھتے رہے ہیں یا جو ہمارے باپ دادا پڑھتے رہے ہیں وہ غلط کرتے رہے ہیں, کیا ان میں جہالت تھی. اور پھر اس چیز کو اور مزید پختہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے معاشرے میں کرپشن, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور آہستہ آہستہ مولوی جو ہیں وہ اتنا ظلم کرتے ہیں, ہر وقت کی لڑائی ہے, ایک شیعہ ہے, ایک سنی ہے, ایک وہابی, ایک دیوبندی, کتنے ہی مذاہب بنے. تو ہمارا مذہب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. اس سوچ کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ساری جو ایفرٹ میں کر رہا ہوں وہ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کی کہ کیا مذہب کے جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں نئے طریقے سے, ایک ترجمہ وہ جو ایک مسلسل ترجمہ چلتا ہوا آ رہا ہے جس کا معنی عربی لغت میں جیسے لوگوں نے سمجھا اور عربی کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا, کیونکہ جو عربی قرآن مجید میں موجود ہے وہ پرانی عربی ہے, کلاسیکل عربک, اور وہ آج کل کے زمانوں میں نہیں بولی جاتی, جس کو یہ خود لوگ بتاتے ہیں. تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ کیوں ٹرانسلیشن, جب آپ کسی زبان کو اسی زبان کے اندر ترجمہ کریں, جیسے اردو کی ایک شعر و شاعری کی کتاب ہو, اب وہ شعر و شاعری عام اردو بولنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا لفظ کچھ اور ہے, جس سے سمجھ کچھ اور آتی ہے, لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے, وہ ادب ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور ہے جو کہ لغت کے حساب سے لفظ و لفظ معنی کو
اخذ کیا جائے کہ اس کا معنی کیا ہوتا تھا اس زمانے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس زمانے میں کیا لیا جاتا تھا. مطلب اس میں محاورہ بھی امپورٹنٹ ہے، یعنی ہم کئی محاورے اپنی زبان میں بولتے ہیں. اس زمانے میں کون سے محاورے تھے اور کیا قرآن مجید میں یہ محاورے یوز کیے گئے؟ کیا جو شعراء کی زبان تھی، جس طرح شعراء نے لفظوں کو یوز کیا، قرآن مجید نے اس کو ویسے یوز کیا؟ تو کتنی ہی مشکل سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ عام انسان، میرا مقصد صرف عام انسان کو سمجھانا ہے یا سمجھنا ہے. اور ان لغت کرنے والوں میں جو کئی لوگ ہیں میرے خیال سے کافی اچھی نیت رکھتے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ غلط ہو یا ان کی نیت بد ہو، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو میری ہر ویڈیو میں یہی چیز نظر آئے گی بار بار. لیکن یہ سیریز جو میں اب شروع کر رہا ہوں، جتنی میرے پاس ٹائم ہو سکا انشاءاللہ میں پوری ایفرٹ سے ٹائم دوں گا. اور اس میں میں نے کافی سوچا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا. کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری چیز کو کمپریہنڈ سمجھ سکے اور بتا سکے. ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کمی خامی ہوتی ہے، لیکن جو نیت انسان کی ہوتی ہے وہ یہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ چاہے دن ہو یا رات ہو، جہاں کہیں بھی وقت ملے، جو شوق انسان کا ہوتا ہے وہ اس کو آگے لیڈ کرتا ہے. اس ویڈیو سیریز میں انشاءاللہ میرا مقصد یہی ہوگا کہ میں ایک ایسا نظریہ پیش کروں کہ جو سب اسلامک ویوز سے ہٹ کے ہو. اس کا مقصد یہ نعوذ باللہ نہیں ہے کہ میں کسی جو اسلامک ویوز ہمارے ہیں ان کو غلط کہوں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ترجموں کو سمجھیں تو ترجموں سے کتنے ہی اور مطلب اور کتنے ہی اور چیزیں اخذ کی جاتی ہیں، لیکن اس سے بات پھر بھی کلیئر نہیں ہوتی کہ اسلام اصل میں کیا تھا. اسلام کی جو عام انسان کے لیے ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ ہم کیا کریں؟ نماز کو پڑھیں یا قائم کریں؟ ہم زکوٰۃ کو دیں یا زکوٰۃ لیں؟ حکومت ہمارے پاس ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا کچھ اور سسٹم ہونا چاہیے، یا بادشاہت ہونی چاہیے یا امامت ہونی چاہیے؟ لیکن بدقسمتی سے جیسے دوسرے مذاہب میں بھی یہی مسائل ہے، ہمارے مذہب میں بھی یہی مسائل ہے. آپ اس کو رہنے دیں. بہتر ہے کہ میں صبح جاب پہ جاؤں اور جو چیزیں میں بلیو کرتا ہوں وہ کروں. یا کوئی انسان اگر زیادہ سنسیئر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق کہہ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا کی نیت سے رکھے گا اور پھر نماز پڑھنا چھوڑ دے گا، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو. تو ایک ایسا بنیادی چینج جو کہ انسان کے مذہب میں آ جائے، یا مذہب کو پھر اب کہتے ہیں کہ مذہب غلط ہے، دین اصل لفظ ہے، جو مذہب بھی اسلام میں یوز نہیں ہے. کئی طرح کی آپ ڈیبیٹ سنیں گے، کئی طرح سے آپ کے ذہنوں میں یہ چیز آئے گی. تو انشاءاللہ آپ پلیز سبسکرائب کریں. یہ نہیں کہ مجھے کچھ سبسکرائبر چاہیے اور مجھے کچھ یہاں پہ پیسے بنانے ہیں. استغفر اللہ، اس کا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے، فی سبیل اللہ، کہ یہاں پر میں صرف ایسی کمیونٹی عام لوگوں کی کریٹ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہوں، چاہے سنی کہتے ہوں، جو بھی کہتے ہوں، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی انسان ہیں ان کے لیے. اور جو ایتھیسٹ ہیں، جو اسلام سے بدظن ہو گئے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ یہی لڑائیاں ہیں، یہی آرگومنٹس اور کرٹیکس ہیں جو کہ خود برے نہیں ہوتے. یعنی کسی چیز پہ کوئی بحث کرنا اس کو سمجھنے کے لیے بری چیز نہیں ہے. انسان نے سائنس میں ترقی کی اسی آرگومنٹس کی وجہ سے، کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے. یعنی ایک تنقیدی نظریہ رکھتے ہوئے کسی چیز کو امپروو، بہتر بنایا جائے، اس کی کوشش رہی. اور آج سائنس بہت ترقی کر رہی ہے اس وجہ سے. مذہب میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم مذہب کو امپروو کرتے ہیں جب ہم ایک اختلاف رائے رکھتے ہیں اور اس پر علمی طور پر ڈیبیٹ بحث کرتے ہیں. عام انسان ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ نہیں کہ انسان میں ذہنیت نہیں ہے، اتنا وہ ذہین نہیں ہے، بلکہ زندگی کی کئی مصروفیتیں ایسی ہیں کہ جو اسے اجازت نہیں دیتی. انشاءاللہ آج سے میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور ایک پلے لسٹ میں اس پہ بنا رہا ہوں جو کہ اسلام کے مختلف نظریے
کہ کیا ہائپوتھسس یعنی ایک ایسا مفروضہ، یعنی فرض کریں کہ اسلام یہ ہے تو کیا ہوگا، فرض کریں اسلام یہ تھا تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ جو ترجمے سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی اس سے آپ کو ایک نظریے کی سمجھ نہیں آئے گی. یعنی اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ دے کہ نماز کا مطلب صلاۃ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم فارسی میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں نماز، تو سمجھ آتی ہے ہمیں صلاۃ کہنا چاہیے. سو اب دوسری بات یہ کہیں گے کہ صلاۃ پھر وہ تو قائم ہے، پڑھنا تو ہے نہیں، آپ پڑھتے ہیں. تو اب آپ ہمیں کیا کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے سے، یعنی کہ ہم صلاۃ کو قائم کرنا یا پڑھنا کیا کریں. حدیث ہمیں کہتی ہے کہ وہ پڑھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، روایت چلی آ رہی ہے. ہر فرقے میں یہ صلاۃ اس طرح سے ہے جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن یہ ترجمے کرنے والے جیسے غلام احمد صاحب اور پرویز، اور اس کے علاوہ الموزز ہے، اور اس کے علاوہ ہانیہ چن ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ایسے آ چکے ہیں کہ جو اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں کہ جس سے سینس جو بنتی تھی وہ نہیں بنتی. اس کا سب سے بڑا نقصان اسپرچویلٹی، جو انسان کی روحانیت ہے وہ بالکل خطرے میں پڑ جاتی ہے. یعنی ہر عام انسان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ روحانیت ہوتی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور ایک ایسا مفروضہ دیں گے کہ جو ایک گوگلی بال ہوگا ان کے لیے کہ یہ شاید سمجھ نہ سکیں اس چیز کو، لیکن عام انسان سمجھ جائے گا کہ اسلام اصل میں تھا کیا. لیکن وہ مفروضے کے طور پر، میں کوئی حدیث یوز نہیں کروں گا یا کوئی ایسی چیز قرآن یوز نہیں کروں گا. میں کوئی بڑا اسکالر نہیں ہوں، میں عام انسان ہوں آپ لوگوں کے جیسا. لیکن جو سمجھ ایک اسلام کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ کسی بدو سے یہ کہتا، کسی دیہاتی سے، کسی پینڈو سے جو صحرا میں رہتا ہے، جس کی وکیبلری، جس کے لفظ گنتی میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت چالاک ہے کیونکہ اپنی زندگی اس نے گزاری، تو وہ شخص کس طرح سے اسلام کو سمجھا اور اتنی جلدی سمجھ گیا کہ وہ صحابیت کے اس لیول پہ پہنچ جائے. اس کا جواب یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طریقہ ایسا تھا یا روحانیت ایسی تھی. لیکن اب روحانیت کو ڈیفائن کیسے کریں گے ہم، کیسے اس کی تعریف کریں گے کہ روحانیت کیا ہے. اور پھر ہم مزید اسی دلدل میں چلے جائیں گے جہاں پر ہمیں مزید سر درد ہوگی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک عام انسان کی سمجھ سی چیزیں باہر ہیں. اور پھر وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ یہ کتابیں پڑھیں اور ہمیں سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے. یہ میرا بچہ ہے، اس کو بھی سمجھا دے تاکہ یہ بھی اچھا مسلمان بن جائے یا ہندو بن جائے یا جو بھی بن جائے. اور پھر ہم اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو ہمارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. تو معاشرہ سب سے بنیادی چیز ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. جہاں انسان ہے، صرف انسان ہی نہیں، جہاں پہ ذہانت ہوتی ہے وہاں معاشرہ کریٹ ہوتا ہے. اور اس چیز کو میں کسی مختلف طرز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو یہ ایک چیز جو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ نظریہ ہے، یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ کرنے والے آپ کو اسی جگہ پہ آپ کے سامنے دیوار کھڑی کریں گے اور اپنا سر پٹکتے رہیں گے اس پہ، لیکن آپ کے پاس حل نہیں نکلے گا کہ بھائی نماز پڑھیں یہ قائم کریں تو کیا قائم کریں اس کو. ایک ایسا سوال کہ جس سے ساری کی ساری بنیاد جو وہ لوگ بناتے ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں مختلف طریقے سے، وہ بھی اتنی مضبوط نظر نہیں آتی. ہوا میں ایک قلعہ ہے جو انہوں نے بنایا. انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ یہ مذہب کا ایک مفروضہ کیا ہو سکتا ہے یا ہائپوتھسس کیا ہو سکتا ہے. ہائپوتھسس 1، مفروضہ نمبر 1، کہ فرض کر لیں کہ ہم اسلام سے ذرا ہٹ کے بات کریں، کیونکہ وہ لوگ جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو عیسائی ہیں، یا کسی بھی مذہب میں ہیں، جو مذہب پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ان کی پریشانی جو ہے ان میں وہ ہم ہی میں سے ہے، ہم ہی انسانوں میں سے. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. اور وہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، وہ کھاتے بھی ویسے ہیں، پیتے بھی ویسے ہیں جیسے ہم ہیں. ان کی بھی بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں. وہ لوگ کس طرح سے مختلف ہو سکتے ہیں؟
ہم لوگوں سے کچھ نہ کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، کامن ہیں، ایک جیسی ہیں، لیکن مذہب میں ہم مختلف ہیں۔ اور پھر ایک مندر میں جاتا ہے، ایک مسجد میں جاتا ہے، ایک امام بارگاہ جاتا ہے، ایک مدرسے میں چلا جاتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اور انسان کو کیسے سمجھ آئے کہ اس کا نظریہ بنے جس سے اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اسٹے ٹیون، جڑے رہیے گا۔ اور جو پہلی ویڈیو، اس ویڈیو کے بعد یہ صرف ایک انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے جو میں اس ویڈیو میں کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہوگا۔ اور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبی ویڈیوز نہ ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک ردم میں ایکسپلین کرنا، اس میں ٹائم لگتا ہے اور وہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک ایفرٹ سمجھ کے آپ اس کو قبول کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے۔